بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا. اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی. علی ظفر صاحب نے بہت زبردست طریقے سے کیس کے جو بنیاد ہے، جو بلڈ اپ ہے وہ کیا ہے. تمام کانسٹیٹیوشنل حوالے، آئین کے جتنے تقاضے ہیں بہت بہترین طریقے سے پریزنٹ کیے گئے. بیچ میں ہمارے الیکشن کمیشن کو تھوڑی جلدی تھی شاید، تو وہ علی ظفر صاحب کو بار بار بتانا پڑا کہ میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ جدھر آپ مجھے بلانا چاہ رہے ہیں. اور الیکشن ایکٹ کی بھی تمام جو پیچیدگیاں تھیں اور جو پرانے پریسیڈنٹس ہیں وہ سب انہوں نے پیش کیے. اس کے بعد پھر دوسری سائڈ کے بھی دلائل آنے شروع ہوئے ہیں. لیکن ایک عام شہری کی حیثیت سے جب آپ قانونی دلائل سنتے ہیں تو جو اخذ کرتے ہیں وہ میں یہاں حوالہ ضرور دوں گی کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان ریزرو سیٹس کو لے کر کے کچھ ایسے سوچا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خیرات ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. تو میں اپنے میڈیا کے سامنے، اپنی پاکستانی عوام کے سامنے اور اپنی تمام بہنوں کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح 8 فروری کو عوام نے آ کے اپنے منتخب امیدواروں کو ووٹ ڈالا اور 9 کو وہ کہیں اور چلا گیا، تو ریزرو سیٹس کے ساتھ خدارہ یہ حرکتیں مت کریں. جس کا مینڈیٹ بنتا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ان کو ہی ملنا چاہیے. آئین بڑے کھلے طریقے سے بتاتا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس ہیں اور جس میجورٹی کو ووٹ پڑتا ہے اسی کی ریپرزنٹیشن کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی خواتین کو یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس دی جائیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے لاڈلا پارٹیز پہ کہ وہ آ کے یہ آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں. یہ کوئی ٹافیاں نہیں ہے، یہ کوئی مٹھائی کے ڈبے کی لڈو نہیں ہے کہ جس طرح ان کو باقی سیٹیں دی گئی ہیں یہ سیٹیں بھی ان کو بانٹ دی جائیں. ان کے دلائل میں نہ وزن ہے، نہ ان کے دلائل آئینی ہیں. خواہشات کا ضرور ہمیں وہاں پر زور نظر آیا. خواہشات بہت زیادہ ہیں کہ کسی طرح یہ 70 کے قریب جو پی ٹی آئی کا الحاق ہونے کے بعد آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں جانے کے بعد جو سیٹس بنتی ہیں کے پی کی اور پنجاب کی، دونوں صوبائی اور نیشنل اسمبلی سے اور سندھ سے ہماری سیٹس وہ کسی طرح ہڑپ کر لی جائے. لیکن پاکستان کی عوام کی جو ترجمانی تھی، جس طرح انہوں نے 180 سے زیادہ سیٹیں دی آزاد کیے گئے امیدواروں کو بلا چھیننے کے بعد، اسی طرح میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیٹس ان خواتین کی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی جن کا الحاق ہوا ہے سنی اتحاد کونسل میں، یہ سیٹس ان کی بنتی ہیں. تو پاکستان کی خواتین کے فنڈامنٹل رائٹس کو، ان کا آئینی حقوق کی پامالی کو اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں مجھے پوری توقع ہے کہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جو دھاندلا کھلے عام 9 فروری کو ہوا وہ یہاں پر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری تمام جو سیاسی خواتین ہیں ان کو سیاسی انتقام کا پورے 1 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اب الیکشن کے نام پہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ کہ ریزرو سیٹس کو خیرات سمجھ کے دوسری پارٹیوں میں کسی ایک نئے فارمولے کے تحت بانٹ دیا جائے، یہ ناقابل قبول ہے. اس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اس پہ ہم احتجاج میں بھی جائیں گے. اور مجھے پہلے تو پورا یقین ہے کہ جو کمیشن بیٹھا ہے، جس میں 4 ممبران اور 1 چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں، وہ جو جرا ہو رہی ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر دھیان دیں. جو کانسٹیٹیوشن کے جو آئین کے آرٹیکلز بتائے جا رہے ہیں، علی ظفر صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے دلائل دیے اور 1 بائی 1 اپنا پورا کیس پریزنٹ کیا ہے. اس میں حوالے دیے. انہوں نے بہت سارے پریسیڈنٹس جو بی ایم پی کو، عام پارٹی کو الحاق کے بعد، آزاد امیدواروں کے الحاق کے بعد سیٹیں دی گئی تھی، اسی پیٹرن پہ، اسی پریسیڈنٹس پہ سنی اتحاد کونسل کے انڈر بھی یہ سیٹس ہماری بنتی ہیں، ہماری خواتین کی بنتی ہیں. جس میں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی 12 سیٹس بنتی ہیں، کے پی سے نیشنل اسمبلی کی 10 سیٹیں بنتی ہیں. اسی طرح پنجاب کی ہماری جو صوبائی اسمبلی سے ہماری کم از کم 24 سیٹیں بنتی ہیں اور 3 ہماری مائنورٹیز کی بنتی ہیں. اور کے پی کی صوبائی اسمبلی سے تقریباً 21 سے 22 سیٹس ہماری بنتی ہیں اور اسی طرح ہماری مائنورٹی کی سیٹس ہیں. اور سندھ سے ہماری تقریباً 2 سے 3 کے قریب ہیں سیٹس جو نمبرز کے مطابق ملتی ہیں. تو جو سیٹ فارمولا ہے، خواتین کو مارجنلائز نہ کیا جائے، خواتین کے فنڈامنٹل جو یہ سیاسی خواتین کی سٹرگل ہے، ان کے رائٹس کو یہاں پر استحصال نہ کیا جائے. اور اگر ایسا ارادہ کر کے کوئی بیٹھے ہیں اور جو کھانے آ گئے ہیں سیاست کے نام پہ، یہ سیٹیں ہڑپ کرنے آ گئے، میں ان کو بھی کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ تو ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم بظاہر ہی تھوڑی سی
रख रखाव रख ले। 17 सीटों पे आपने आके विक्ट्री स्पीच कर दी थी, उसके बाद वो विक्ट्री स्पीच करने वाले पता नहीं कहाँ नामालूम हो गए हैं। तो अब ये सीटें हम नामालूम नहीं होने देंगे। अब आपने हर तरह की जो धांधलियाँ थी इलेक्शन में वो कर चुके हुए हैं, लेकिन रिजर्व सीट्स जो खवातीन, पाकिस्तान की सियासी खवातीन जो सियासत में जो पाकिस्तान की आइन साजी में हिस्सा लेती है, अगर आप उनको इस तरीके से डिस्करेज करेंगे, पहले आपने वायलेंस से रोकने की कोशिश की, पहले आपने फाशिज्म से रोकने की कोशिश की, और अब आप उनके आईनी हक में डाका डाल के अगर उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान की खवातीन ये नहीं होने देंगी और ना अपने हक पे दिन दिहाड़े डाका डलने देंगी। आप आइन और कानून का सही इस्तेमाल करें। हमें अपनी कोर्ट से भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस आईनी हक पे डाका नहीं डालने देंगे, और पहले मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आधे दिल से कह रही हूँ कि शायद इस तरह का डाका दिन दिहाड़े आप नहीं डालने देगा, क्योंकि जो इलेक्शंस में हो चुका है उससे पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात भी, उम्मीदें भी और जो उनका सियासत में इंटरेस्ट था वो मजरू हुआ है। तो इस कमीशन का काम है सियासत और जो जमहूरियत है उसको मुस्तहकम करना, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इनके फ़राइज़ मनसबी है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम इनको टैक्स पे, इतने बड़े टैक्स पेयर जो है पाकिस्तान का जो आवाम है वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर नजरें जमा के बैठती है और पीसफुली अपनी राय का इजहार जाके वो उस बैलेट बॉक्स में करती है। तो अब आगे इस इलेक्शन कमीशन का काम था कि उस बैलेट बॉक्स की हिफाजत करते और पाकिस्तान की आवाम ने जिनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट सही तरीके से हम तक पहुँचाते। मैडम